Welcome to Subhanallah Wazaif. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salamu alayka ya rahmatan lil alamin. رخصت رمضان اللہ مہربان کی عطا ہو وظیفہ۔ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ تھا جس میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی رہی، مگر ہم اپنی کمزوریوں کے ساتھ رہ گئے۔ پھر بھی ہمارا مہربان رب نے ہمیں مایوس نہیں کیا۔ اب رخصتی کے وقت یہ خوبصورت وظیفہ اختیار کریں۔ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے۔ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا وہ حسین مہینہ ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ دل میں ایک عجیب سی اداسی ہے، ایک خلش ہے کہ نہ ہم عبادت کا حق ادا کر سکے، نہ نمازوں میں وہ خشوع لا سکے، نہ روزوں کی قدر پہچان سکے۔ یا رب، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ہم سے غفلتیں ہوئیں، نہ ہم نے تیری نعمتوں کا شکر ادا کیا، نہ تیری بندگی کا حق ادا کیا۔ لیکن اے میرے مہربان اللہ، تو نے پھر بھی اپنا کرم جاری رکھا، اپنی رحمت کے دروازے بند نہ کیے۔ تو سخی ہے، بہت بڑا سخی ہے۔ ہم گنہگار سہی، مگر تیری عطا بے حساب ہے۔ ہم خطا کار سہی، مگر تیری رحمت لامحدود ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے حضور شرمندہ ہیں، نادم ہیں، پشیمان ہیں۔ ہم اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں پر آنسو بہاتے ہیں۔ اے رب کریم، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری باتوں کی کمی کو اپنی عطا سے پورا فرما دے۔ یا اللہ، رمضان جا رہا ہے، مگر ہمیں خالی ہاتھ نہ جانے دینا۔ اپنی مغفرت، اپنی رضا، اپنی رحمت کا پروانہ عطا فرما دے۔ خدا رحم کر دے، خدا رحم کر دے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ نہ نمازیں پڑھیں، نہ ہی روزہ رکھا، اور عبادت کا حق ادا بھی نہ ہوا، پھر بھی تو نے کرم اپنا جاری رکھا۔ تو بڑا مہربان ہے۔ رخصت رمضان، مہربان رب کی عطاؤں کا آخری لمحہ، رمضان جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بابرکت مہینہ اپنی روشنی سمیٹ رہا ہے، اور ہم کھڑے ہیں اپنے اعمال کے ساتھ، کچھ خوشی، کچھ ندامت اور بہت سی ادھوری عبادتوں کے احساس کے ساتھ۔ یا رب، نہ ہم سجدوں کا حق ادا کر سکے، نہ تلاوت میں وہ مٹھاس لا سکے، نہ آنکھیں اتنی روئیں جتنا تیرے خوف اور محبت کا تقاضا تھا، لیکن پھر بھی تو نے اپنی رحمت کے دروازے بند نہ کیے۔ تو واقعی مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ بندہ خطا کرتا رہا اور تو عطا کرتا رہا، ہم بھٹکتے رہے اور تو بلاتا رہا، ہم سوتے رہے اور تو جاگ کر ہماری تقدیریں سنوارتا رہا۔ اے میرے سخی اللہ، اب جب رمضان رخصت ہو رہا ہے تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ ہم تیرے در پر آئے ہیں، ٹوٹے دل کے ساتھ، جھکی نگاہوں کے ساتھ، لرزتی دعاؤں کے ساتھ۔ میرے عزیزوں، اللہ اور انسان کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی بڑی باکمال ہے۔ یہ کائنات صرف مٹی اور ستاروں کا مجموعہ نہیں، یہ محبت کی ایک کہانی ہے، ایک ایسی محبت جو ایک بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اللہ کی محبت کیسی ہے؟ وہ محبت جو بغیر مانگے عطا کرے، وہ محبت جو گناہوں کے باوجود بھی درگزر فرمائے، اپنا دروازہ بند نہ کرے، وہ محبت جو رات کی تنہائی میں بندے کی آہٹ سن کر کہے، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ انسان کمزور ہے، خطا کار ہے، بھول جانے والا ہے، مگر اس کا رب وہ رحمان ہے، رحیم ہے، بار بار بلانے والا، بار بار معاف کرنے والا ہے۔ جب بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو رب کریم دوڑ کر آتا ہے، جب بندہ روتا ہے تو اللہ اس کے آنسوؤں کو قبولیت میں بدل دیتا ہے۔ یہی ہے اللہ اور بندے کی وہ محبت جو بے مثال ہے، بے حساب ہے۔ اور پھر اسی محبت کو مکمل کرنے والی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
وہ نبی جنہوں نے امت کے لیے راتوں کو رو رو کر گزارا، وہ نبی جن کی زبان پر ہمیشہ یہی دعا رہی، یا رب میری امت میری امت۔ قیامت کے دن جب ہر کوئی خود کی فکر میں ہوگا، ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، ہر طرف خوف اور گھبراہٹ ہوگی، تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے، اللہ کے حضور سجدہ کریں گے اور اپنی امت کے لیے شفاعت مانگیں گے۔ یہ ہے شفاعت کا منظر، گنہگار امت، لرزتے ہوئے دل اور ایک مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہیں گے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور رب کریم فرمائے گا، اے میرے پیارے محبوب سر اٹھاؤ، مانگو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ کیا ہی خوبصورت تعلق ہے، ایک طرف رب کی بے انتہا محبت اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال شفقت۔ تو اے بندے مایوس نہ ہو، اگر گناہ ہیں تو توبہ بھی ہے، اگر خطائیں ہیں تو شفاعت بھی ہے۔ اللہ سے محبت کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رکھ، یہی وہ راستہ ہے جو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفیق شفاعت نصیب فرما، آمین۔ رمضان کے کچھ دنوں اور لمحوں کا خاص وظیفہ کر کے بہت کچھ پالیں، اللہ اور اس کی مہربان رحمت سے جھولیاں بھر دی جائیں گی، نصیب سنور جائیں گے، بخشش اور مغفرت کے فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے انشاءاللہ۔ نرمی سے، محبت سے، آنسوؤں کے ساتھ پڑھیں روزانہ بعد نماز ظہر یا عشاء، خاص طور پر رمضان کے آخری دنوں میں دل سے، عاجزی سے، عقیدت کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول و آخر 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 41 مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ 70 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں اور پھر 41 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں۔ آخر میں دوبارہ 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ دل میں اپنے گناہوں کا احساس پیدا کریں، آنکھوں میں ندامت اور زبان پر نرمی ہو، ہر لفظ کو سمجھ کر پڑھیں اور پھر دعا کریں، یا اللہ ہم سے جو عبادت نہ ہو سکی اسے اپنی رحمت سے قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں آئندہ رمضان تک ایمان اور صحت کے ساتھ پہنچا۔ میرے عزیزوں، اللہ کریم کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ رمضان تو صرف ایک وسیلہ تھا، اصل تعلق اب بھی قائم رہ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی خاص رحمتوں میں جگہ دے اور اپنی مہربانیوں سے سرفراز کرے، آمین۔ کیفیت یہ ہو الفاظ صرف زبان سے نہیں دل سے نکلے، ہر تسبیح میں ندامت ہو، ہر دعا میں یقین ہو اور ہر آنسو میں رب سے ملاقات کی تڑپ ہو۔ یا اللہ جو نہ کر سکے اسے اپنی رحمت سے مکمل فرما دے، جو کھو دیا اسے اپنی عطا سے لوٹا دے، اور ہمیں اپنی محبت سے ایسا بسا لے کہ اگلا رمضان ہم پھر سے بہتر بن سکیں۔ رمضان تو جا رہا ہے مگر اے رب تیرا کرم کبھی نہ جائے، خدا رحم کر دے، خدا کرم کر دے، خدا ہمیں اپنا بنا لے، آمین۔